السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، کسی بھی قوم کے مزاج کی عکاسی اس کے قوانین سے اور اس کے اخلاقیات سے ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا مزاج تبدیل ہو چکا ہے. کچھ ایسی خصوصیات بھی پیدا ہوئی ہیں جو شناخت کا باعث بن گئی ہیں، یعنی جیسے قوت برداشت میں کمی وغیرہ وغیرہ. آج ہم بات کریں گے سوشل نارمز کے حوالے سے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ ایک عام شخص یا انفرادی طور پر انسان کے اوپر سوشل نارمز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان میں آنے والی تبدیلیاں کون سی صحیح ہوتی ہیں اور کون سی غلط ہوتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں رائج کیا جائے. آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز عائزہ عابد، جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق بحریہ یونیورسٹی سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسز عائزہ، کیسی ہیں آپ؟ I'm fine and it's always a pleasure to be on the show, so thank you. مسز عائزہ، جب ہم سوشل نارمز کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایک بہت پرانا جملہ یاد آتا ہے جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ the greatest trick that devil ever played on man was to make him believe that he does not exist. یعنی انسان ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا جائے جہاں پر وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، بالکل. جہاں پر گناہ ثواب یہ سب چیزیں کسی حد تک معدوم ہو جاتی ہیں. سوشل نارمز کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل نارمز ہوتے کیا ہیں اور کس طرح سے ہماری روزمرہ کی زندگی پر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سوشل نارمس ایک میننگ ہمیں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از نارمل یا واٹ از اسٹینڈرڈ. تو ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ دنیا کا جو ہے وہ اپنے لیے کچھ ضابطہ حیات لکھتا ہے. وہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہوتا، اٹس این انسپوکن سیٹ آف رولز. کس طرح انہوں نے رہنا ہے، کیا ان کی لائف کی فلاسفی ہونی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور کچھ لمٹ سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے. اور ان لمٹ سے جب کوئی کر جائے، اوور اسٹیپ کر جائے، تو ان کو پھر پنش کیسے کیا جاتا ہے. سو بیسکلی دے آر دا ایکسپیکٹڈ بیہیویئرس فار اینی گروپ اور اینی سوسائٹی. یہ تو ہمارے انفارمل نارمز ہو گئے. تو فارمل اور وہ پھر ہمارے لاز آ جاتے ہیں جو کہ پھر جو ریٹن ہوتے ہیں. پھر وہ سیریس جزا اور سزا کا وہ سارا اس میں سسٹم ہوتا ہے کہ جو مرڈر ہے یا تھیفٹ وغیرہ پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. لیکن سوشل نارمز ہمارے وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جی آپ نے اپنی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے کیسے ملنا ہے. جو کانسیپٹ ہے کہ جی سچ جھوٹ جو کہ آپ کو کورٹ آف لاء تک نہیں لے جاتا ہے، لیکن بہت ضروری ہے مورل فائبر سوسائٹی کا مینٹین کرنے کے لیے. ایک سوسائٹی کو ہم نے سمت میں رکھنا ہے، بیلنس میں رکھنا ہے، انارکی کی طرف نہیں لے جانا. تو یہ وہ نارمز ہوتے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ود ان لمٹس آف ڈیسنسی آپ نے اپنے معاشرے کو کس طرح رکھنا ہے اور لائف گزارنی ہے. یعنی سچ پوچھئے تو اخلاقیات اور قوانین یہ دونوں چیزیں مل کر کسی حد تک ایک قوم کا مزاج بناتے ہیں. بالکل. اچھا، اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا فارمل جو نارمز ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ نے بات کی قوانین کی اور سزا اور جزا کا معاملہ جن کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. اس کا گہرا تعلق جرم سے ہے. جرم دیکھا جائے تو ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے معاشرے کی سوچ کی یا کس طرف آپ کا معاشرہ بڑھ رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں. اب بہت عجیب عجیب سے کیسز بھی ایٹ ٹائم سامنے آ جاتے ہیں، جیسے مردوں کو کھانے والی بات یا اور بھی اس طرح کے جو معاملات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر شاید کسی بھی معاشرے کو سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ کیا ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن اس سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل نارمز کو مینٹین کرنے میں کسی بھی سوسائٹی کا اپنا کتنا کردار ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں فریڈم کے اوپر زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. تو کیا نارمز کا معاملہ بھی خود رو ہوتا ہے، یعنی وہ جس طرف جا رہے ہیں ان کو جانے دینا چاہیے یا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نارمز تو آٹومیٹکلی کنٹرولنگ ہوتے ہیں. اگر نارمز نہیں ہوں گے تو سوسائٹی بالکل فری ہو جاتی ہے. تو نارمز بیسکلی ایک لمٹ سیٹ کر دیتے ہیں. اچھا، وہ لمٹ کس فارم میں ہوتا ہے کہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اس میں لچک الاؤڈ ہوتی ہے. شاید کسی میں بی اسپیشل فائنینشیل گروپ کو ہو جاتی ہے یا کسی اسپیشل کیا کہتے ہیں سوشل گروپ ہو جاتی ہے، بٹ بائی اینڈ لارج وہ ایک ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں. فار انسٹنس اگر ایجوکیشن کا معاملہ ہے، کچھ میں ہے کہ بھی کتنی ایجوکیشن لینی ہے کس میل بوائز اینڈ گرلز دونوں کو، تو وہ پھر کمیونٹیز تک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ جو اپر کلاس ہے وہ شاید بہت زیادہ پڑھنے پہ کمفرٹیبل ہے
اور شاید لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس میں جتنی ضرورت ہے, جتنی ان کی ریکوائرمنٹ نیڈ پوری ہوتی ہے, تو اٹس اے نارم, سو دیٹ از الاؤڈ, اٹ از اوکے. کہیں پہ میرج فار گرلز از دا موسٹ ٹاپ موسٹ پرائرٹی, اور بلکہ ہمارے ہاں تو نارم یہ ہے کہ جی تعلیم ہم اس لیے نوکری تھوڑی کرانی ہے لڑکی سے, بٹ یہ انفارچونیٹلی ہمارا ایک یہ نارم ہے کہ ایجوکیشن فار گرلز از فار اے لائیولیہڈ, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح کے یہ ڈفرینٹ نارمس ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے سوسائٹی اپنے ہی طریقے سے کرتی ہے, اور جو اس میں ڈیولپمنٹ آتی ہے سوسائٹی میں, جو فلیکسیبلٹی آتی ہے, یہ ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہے جو کچھ تھوڑی سی ان کو ود ان ریزنیبل لمٹس اینڈ میتھڈس ان کو بریچ کرتے ہیں. وہ ٹرینڈ سیٹرز بھی ہوتے ہیں, انوویٹرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ سوسائٹی کو ایک وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہمارے یہاں ایک فیمیل ایتھلیٹ ہے اور باقی نہیں ہے, تو شی از اے ٹرینڈ سیٹر, شی ہیز مینیج ٹو سیٹ اے نیو ٹرینڈ ود ان دا لمٹس آف دا سوسائٹی. لیکن جیسے فرسٹ فیمیل پائلٹ کا ذکر آتا ہے, فرسٹ فیمیل پائلٹ کا آتا ہے, اور جو ہماری ڈفرینٹ خواتین ہیں جو جیسے ملٹری میں میڈیکل کے رینکس پہ ٹاپ موسٹ گئی ہیں, دیٹ از اے نیو. اینڈ دیر آر ادر ڈفرینٹ, جیسے فورسز میں فیمیلس کا آنا, دیٹ از سم تھنگ نیو. اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ہمارے ہاں. تو وہ جہاں جہاں پہ وہ آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک امپیکٹ چھوڑتے ہیں پورے معاشرے پہ. وہ رول ماڈل بھی بنتے ہیں, وہ ایک صحیح طریقہ بھی دکھاتے ہیں کہ آگے ہم نے جو ایگزسٹنگ ٹریڈیشن ہے اور جو نیا بدلتا ہوا دور ہے اس کو کمبائن کر کے وہ لے کے چلتے ہیں. یعنی روایات میں تبدیلی آتی ہے لیکن روایات کو توڑا نہیں جاتا. تو یہ تو بیلنسڈ آپ کا طریقہ ہو گیا کہ کیسے ڈیولپمنٹ آتی ہے. اچھا, یہ بیسٹ آف سوسائٹیز میں بھی کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ سوسائٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ بہت کنٹرولنگ ہے. کس طرح کنٹرولنگ ہے؟ پیرنٹس آر ویری کنٹرولنگ. بیسک یونٹ تو فیملی ہمارا بنتا ہے, اس کے بعد ریلیٹیوز آ جاتے ہیں, اس کے بعد لارجر سوسائٹی آ جاتی ہے, پھر پریس میڈیا آ جاتا ہے. تو وہاں پہ جو کنٹرول آ جاتا ہے وہ پھر ان کو نکلنے نہیں دیتا, اور اف دے گیٹ دا سپورٹ دے کین مینیج, اینڈ بیسکلی دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. کہ اگر تو وہ مینیج کر گئے تو ایک ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے اور سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. بٹ جہاں وہ نہیں کرتے اینڈ دے گیٹ ڈرون بیک انٹو دا سسٹم, تو وہ جو اسٹرکٹ اور ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جو ریزسٹ کرتی ہیں چینج, جو وقت کے ساتھ اپنے آپ میں ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے, وہاں پہ پھر آپ کے نارمس آپ کی انڈیویجول کو سپریس کر دیتے ہیں. اینڈ ایونچولی وہ جو انڈیویجول جب سپریس ہوتا ہے تو وہ نیشنل ڈیولپمنٹ بھی سپریس ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے دو چیزیں جو بہت زیادہ پرسنل کنسیڈر کی جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر اگر بحث کی جائے تو میرے خیال سے اصلاح کے حوالے سے تو صحیح ہوتی ہے, لیکن کسی اور نظریے سے اگر کی جائے تو غلط ہوتی ہے. دونوں چیزیں سیاست اور مذہب. ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی سوسائٹی کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے اس کے اندر سیاست اور مذہب یہ دونوں چیزیں کتنا اہم رول پلے کرتی ہیں؟ دیکھیں, جو سوسائٹیز جو نارمس ہر سوسائٹی یا گروپ بناتا ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ بناتا ہے. آپ کچھ اپنے میں بھی جیوگرافیکل اس پہ بنائیں کہ اگر کوئی بہت سردی والی جگہ ہے یا ڈیزرٹ ہے, یا جیسے افریقن ٹرائبز ہیں انہوں نے اپنے اس سے بنائی ہوئی ہیں. جی. اب ہماری جو ہے آلدو ہم سب کانٹیننٹ کے ہیں, ہمارے میں یہاں پہ ریلیجس نارمس بہت زیادہ ہیں, تو ہم نے تو اپنے ریلیجن کو ترجیح دے دی. لیکن انفارچونیٹلی ہم بڑے کنفیوز نیشن ہیں, اینڈ وی آر اے ویری ایموشنل نیشن آلسو. ہم نے کیا کیا ہے کہ ریلیجن کو تو جب کنوینئنٹ ہے ہم نے لے لیا, اور جو ہمارے کلچر ہے کلچر کو بھی لے لیا, اور دیر آر ٹائمز وین دا ریلیجن ریکوائرز کہ جی آپ ان ویلیوز کو لیں, ان نارمس کو بنائیں, وہاں پہ کلچر ہمارے آگے آ جاتا ہے. فار انسٹنس ایکول رائٹس فار دا فیمیلس, تو وہاں پہ ہمارے کلچر کی آ جاتی ہیں باتیں کہ نہیں جی چونکہ ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے تو ہم یہ نہیں, بٹ ایکچولی آپ کو آلریڈی ایک اجازت تو اس کی ملی ہوئی ہے. تو وہ کلیش جو ہے پھر وہاں پہ سوسائٹی اوور کنٹرولنگ کرتی ہے. تو یہ آپ کے ریلیجیس نارمز آ گئے. پالیٹکس کا بھی بہت رول آ جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ لوگوں کے ہوتے ہیں. اٹ بیکمس اے پاور پلے. جہاں کمیونٹی ہے, جہاں پہ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ, اپنی پاور, جہاں اپنے فائدے رکھنے ہیں مد نظر, تو وہاں پہ وہ بہت کچھ سیکریفائس کر دیتے ہیں. وہاں رائٹ اور رانگ سب سے پہلے سیکریفائس ہوتا ہے,
اور ہمارے ہاں آئی تھنک جو ابھی سچویشن چل رہی ہے وہ رائٹ تو ہو ہی رہا ہے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، جی جسٹ سو دیٹ people can achieve their own success. It may be political, it may be monetary, it may be social, whatever. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین. وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سوشل نارمز کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.